بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر اپنی کچھ باتیں شیئر کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ میں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کو جو JI یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان سے صرف کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہمارا ایک رول ہے، اور اس رول میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم خود نظریہ پاکستان کو کس حد تک قبول کر رہے ہیں اور وہ نظریہ پاکستان کی کن چیزوں کو دوسروں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میرا مطالعہ کتنا تیز ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ مجھے کس طرح کے رابطے کرنے چاہیے اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کو میں کس حد تک اپنے گھر میں اور باہر اس کو میں کس طرح امپلیمنٹ کروا سکتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار لوگوں کو خود کو اور لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا، یہ ملک کن حصولوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ ملک کس نظریے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بار بار لوگوں کو باور کرانا ضروری ہے کہ یہ ملک جو ہے ایک اسلام کے نظام کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس کے لیے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو سمجھیں اور اس موضوع کے مطابق آج کے حالات کا تجزیہ بھی کریں اور اپنے لوگوں کو نظریے کے حوالے سے، اسلامی نظریے کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں۔ نظریہ پاکستان سے سقوط ڈھاکہ تک یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ اس موضوع میں ایک ہماری جدوجہد، ایک ہمارا ایک زبردست قسم کا انقلاب بھی وابستہ ہے، اور پھر اسی انقلاب کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور بکھرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو جب بھی نظریہ کی بات ہم کرتے ہیں اور اس نظریے کے پیچھے محرکات کو ڈسکس کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان بیسیکلی ایک ایسی خواہش اور ایک ایسی امنگ اور آرزو تھی کہ ہم پاکستان حاصل کریں، حاصل کرنے کے بعد اسلام کے کسی ماڈل کے اوپر کچھ تجربہ کریں۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں وہ ماڈل نہیں پتہ۔ ماڈل اسی لیے نہیں پتہ کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ نظریہ اب بہت سے جگہوں کے اوپر متنازع کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس نظریے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اور اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا جس کی بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ میں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی جدوجہد کے وقت جو لوگوں کا جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، وہ کسی ماڈل کی طرح اور کسی ہونے والے تجربے کے لیے تھا، اور اس تجربے کو کوئی جغرافیہ کی ضرورت تھی، اور اس جغرافیہ کے لیے وہ جدوجہد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ حاصل ہوئی۔ لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے حکمرانوں نے اس کے اوپر کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ ہم پاکستان کو ان آئیڈیلز کے اوپر، ان آئیڈیاز کے اوپر آگے بڑھائیں، ایک ماڈل کے طور پر لے کر آئیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے دعوے بھی کیے تھے۔ تو شروع کا جو حکمران طبقہ آیا، اس کی ٹریننگ، اس کا مائنڈ سیٹ، وہ اس ماڈل کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ ضرورت تھی جدوجہد میں اور اس بہت بڑی تحریک میں، لوگ سوال نہیں اٹھا سکے کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ جو پاکستان تھے اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان یہاں آ گیا، بن گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ آئیڈیا تھا، یہ جدوجہد تھی، یہ لوگوں کی قربانی تھی، اور لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جن کوالٹیز کی ضرورت تھی، جن کیریکٹرسٹک کی ضرورت تھی، جن مورل
ٹریننگ کی ضرورت تھی، جن آئیڈیالوجیکل ٹریننگ کی ضرورت تھی، وہ اس کے اوپر کمپرومائز ہوا. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ کمپرومائز عوام کی طرف سے نہیں ہوا، یہ حکمرانوں کی طرف سے ہوا. تو انفارچونیٹلی پبلک کی جو آئیڈیالوجی کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہ کمزور ہو گئی. جب آپ کا آئیڈیا کے اوپر انتھوسیازم ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا اس کی جو امپلیمنٹرز ہیں اور جو اس کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر متنازع ہیں اور ان کی دلچسپی نہیں ہے تو ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ سقوط ڈھاکہ تک ہم پہنچتے پہنچتے ہمارا بالکل اس آئیڈیالوجی کے اوپر چیزیں ختم ہو گئیں. پاکستان میں 1958 میں پہلا مارشل لا آیا اور اس مارشل لا کے بعد ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی، جس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، وہ ایک دردناک داستان ہے. اور اس دردناک داستان میں لوگوں کی ظاہری بات ہے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. جو آپ کی آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ریاست کے پاس بیوروکریسی کا نظام ہوتا ہے، اور بیوروکریٹس یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے حکمران رات کو شراب پیتے ہیں، ہمارے حکمران سازشیں کرتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے نظریے میں یہ بات شامل ہے کہ کس طرح سے اقتدار حاصل کریں. یہاں پر لوگ اپنی طاقت اور بندوق کی بنیاد کے اوپر حکمران بن جاتے ہیں. تو انہوں نے عوام کے ساتھ جو ایک اس کو امپلیمنٹ کروانا تھا، اس کے روح کے مطابق اس کے اوپر کام کرنا تھا، ریسرچ کرنا تھا، اس کے لیے تیاری کرنی تھی، افراد کار کی تیاری کرنی تھی، قوم کی تربیت کرنی تھی، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہاں پر میں بیوروکریسی سے زیادہ حکمرانوں کو اسی لیے لیتا ہوں کہ وہ بیوروکریسی کو ان کے سامنے نظر آیا. آپ قدرت اللہ شہاب کی کتاب پڑھیں، دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابتدائی سالوں میں وہ نظریہ ہمارا اس طرح سے چل نہیں سکا. نظریہ پاکستان میں یا نظریہ اسلام میں کہیں پر یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں یا ان کا ساتھ نہ دیں. یہ تعصب نہیں ہے. ہم نے یہ جب دیکھا کہ ہم اپنے آئیڈیالوجی کو، نظریہ پاکستان کو جو بہترین نظریہ تھا اس کا تو ماڈل یہ تھا کہ ہم تمام اکائیوں کو، جو جغرافیائی اکائی ہے، بلوچستان ہے یا سندھ ہے یا خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے یا کشمیر و گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کو ساتھ ملائیں گے اور ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے. اور اس عادلانہ نظام میں ہر علاقے کو پھلنے کا، پھولنے کا، ترقی کرنے کا اپنے وسائل کے اوپر خود مختاری کے ساتھ اجازت ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا اور ہم نے ڈفرینٹ تجربے کیے پاکستان میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب آگے آنے والے دنوں میں کریں کیا کریں اور کس طرح سے لوگوں کو دوبارہ اس بات پہ لے کر آئیں کہ بھئی تمہارے جو حقوق ہیں وہ تو اسلام ضامن ہے. میں کہتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا حق ہے، تو حق جب آپ نے تسلیم کیا تو اس کی حفاظت اور اس کو سپورٹ کرنا یہ مکمل طور پر اسلامی کام ہے. کیونکہ اسلام کسی کو اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، کسی کو اپنے جغرافیہ کو اون کرنے کا حق دیتا ہے، کسی کو اپنی زبان کی ترویج کا حق دیتا ہے، کسی کو اپنی، یہ تمام حقوق اسلام نے دیے ہیں. جائیداد کی تقسیم میں تو قرآن اتنا سینسٹیو ہے کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی بات کریں اور ہم دوسرے اکائیوں میں جب لوگ بات کریں کہ جی ہمارا گیس ہمیں دے دو، ہمارے اس کے اوپر اور نیچرل ریسورسز کے اوپر ہمیں اپنا حق دو، ہم کہیں گے نہیں جی یہ نیشنل ایسٹ ہے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تعصب کی بات کر رہے ہیں، آپ قومیت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری ٹریننگ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس سے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ہم ان کو کہیں کہ ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں یہ اسلام نے کیا ہے، ہمارے نظریہ پاکستان میں شامل ہے کہ آپ کے حق کا تحفظ. تو لوگوں کا ایک اٹیچمنٹ بن جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر ابھی تک ہمارے ذہن تیار نہیں ہے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں سوچنے کی ہے کہ ہم نئے پیراڈائم کے ساتھ دیکھیں. جو نظریہ پاکستان ہے اس کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے کہ ہم یہاں اسلام کا ایک ماڈل اور ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں. اور اگر ہم اس نظریے اور آئیڈیالوجی کی بجائے وطن پرستی کے پیرامیٹرز کو لے کر آ جائے، آج کل وطن پرستی زیادہ ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ آپ کے ساتھ کیوں آئیں؟ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے بلوچوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا بلوچستان کے لوگوں کہ ہم یہاں اسلام کا قلعہ بنائیں گے،
اور اگر آپ یہاں سیکولرزم کا فروغ دیں گے یا لادینیت کو فروغ دیں گے, یہاں اپنے نئے آئیڈیاز کی بات کریں گے, تو وہ کہے گا بھائی میں مجھے چھوڑ دو, میں جا کر اپنے علاقے میں اپنا تجربہ کروں گا. اسی طریقے سے سندھ کے لوگ اٹھائیں گے آواز, پھر پختونخوا کی آواز اٹھائیں گے, پنجاب کے لوگ آواز اٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کی اس آئیڈیالوجی, کلمہ طیبہ کے اس آئیڈیالوجی کے اوپر منحصر ہیں, جس کے اوپر ہم نے سختی کے ساتھ کاربند رہنا ہے. وطن پرستی کے جذبے کو فروغ نہیں دینا, بلکہ اسلامی امت کے کانسیپٹ کو دینا ہے. ظاہری بات ہے آپ ایک یوتھ میں ہیں, آپ میدان میں ہیں, آپ کا ایک سوسائٹی میں ایک اہم رول ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں پولیٹیکل سائنس کی باتیں ہیں, سوشالوجی کی باتیں ہیں. جب تک ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کریں گے, متحرک نہیں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ تحریک نہیں چلائیں گے. اب گوادر کو دیکھیں, گوادر کی تحریک میں, حق دو بلوچستان کی تحریک ہے, اس میں جو سب سے اہم بات خواتین کا کردار ہے, نوجوان بچیوں کا کردار ہے. وہ باہر نکلی اپنے حق کے لیے, تو ان کو میڈیا پروموٹ بھی کر رہا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جے آئی یوتھ جتنی بھی کام کر رہی ہے, وہ آپ لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کر رہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں اپنے نظریے کی بنیاد کے اوپر جو پریکٹیکل اور ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکے ہیں اس کو کرنے جائیں. تو پھر اس کام کے لیے ان کے ہر محاذ پہ ساتھ دینا بہت ضروری ہے. خود بھی ساتھ دیں, لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں, اور لڑکیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں, ڈسکشن کریں, ڈرائنگ روم ڈسکشن کریں, اسکائپ پہ ڈسکشن کریں, زوم پہ ڈسکشن کریں, خود ملاقاتیں کریں, اور ایک مومنٹم کریٹ کریں کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے متعلق ایک عادلانہ نظام کام کریں, جس میں تمام لوگوں کو حق ملے, تمام لوگوں کے حقوق تحفظ ہو, تمام لوگوں کے حقوق کے لیے ہم بھی جدوجہد میں حصہ رہیں, ان کو ہم دلاسا دے دیں, ان کے ساتھ رہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سقوط جو نظریہ پاکستان سے سقوط ڈھاکہ تک, اس کو ضرور پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے, اور اصل مجرموں کو بھی دیکھیں گے, اور اصل جو محافظ تھے ان کو بھی پہچانیں گے. آپ تمام بہنوں کا بہت بہت شکریہ.